شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سی کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ۔ بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا۔ تمہارا ہوں، تمہارا ہوں، تمہارا یا رسول اللہ، یہی ہے سہارا یا رسول اللہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بس میرا مدعا مدینہ ہے۔ کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤں۔ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی، وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے،
محمد ہے، محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، ان پر ہی نظر، ان پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، وہ شمس ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی ہے، وہ میرا نبی ہے، کے لیے باب رحمت کھلا ہے سبھی کے لیے، باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ اعلیٰ، کھلا ہے سبھی کے مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ اعلیٰ، میں پہلے جب مدینے گئی تھی تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ اعلیٰ، دیکھنے کو یا محمد یوں تو کیا دیکھنے
میری آج تقریر کا موضوع ہے حسن سراپا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں ملاحت، بیان میں فضاحت، چوڑا ماتھا، پتلے آبرو، بڑی بڑی سرمگی آنکھیں، ان میں لال ڈورے، اونچی ناک، کشادہ دہن، موضوع رخسار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قد سجیلا تھا، بڑا تھا نہ چھوٹا مگر ذرا نکلتا ہوا. ایک خاص بات تھی، کوئی ساتھ ہوتا تو اس کا قد دب جاتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بال بلند دکھائی دیتے. جناب صدر رسالت پیام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت نہایت اچھی تھی. بدن باری نہ ہلکا درمیانت تھا، قامت کے لیے نہایت زیبا، جلد نرم، سینہ فراخ، پیٹ دبا ہوا، سر بڑا تھا، بال کالے ملائم اور لمبے تھے. کوئی کہتا کان کی لو تک پہنچتے تو کوئی کہتا کندھے پر پڑے رہتے. جناب صدر السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے قرآن والی کی شان بیان کی ہے اور فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. میں قسم کھاتا ہوں شہر مکہ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شہر میں بس رہے ہیں. صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں شہر مکہ کی قسم تو کھا رہا ہوں مگر اس لیے نہیں کہ اس مقدس شہر میں میرا گھر ہے، اس لیے بھی نہیں کہ اسے میرے خلیل حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بسایا ہے، اس لیے بھی نہیں کہ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پرورش پائی، اس لیے بھی نہیں کہ اس کی وادی میں مائے ہاجرہ علیہ السلام آئی ہیں، اس لیے بھی نہیں کہ پاک سرزمین ہے اور اس لیے بھی نہیں کہ جہاں بھر کا مرکز ہے، بلکہ قرآن مجید اور قرآن حمید میں فرمایا وانت حل بہذا البلد. اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس شہر میں بس رہے ہیں. ہوں لاکھوں سلام ان آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفان کے رخ موڑ دیے. شکریہ. صدر علی وقار آج میری تقریر کا عنوان ہے ختم رسول مولائے کل. ختم رسول کا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. امت مسلمہ کا یہ متفقہ اور اجماعی عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کی کسی طور پر گنجائش نہیں. ختم رسالت چونکہ حضور اکرم کا منصب ہے. اگر کوئی شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی یا رسول کے آنے کا امکان بھی مانتا ہو وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. اب ہر شخص کو یہ مان لینا چاہیے مسلمانوں کے اس متفقہ عقیدے کا پرچار کرنے کے لیے ہمیں اپنی جانیں بھی قربان کر دینا چاہیے اور اس بات پر عمل کرنا چاہیے ہے ختم نبوت و رسالت پر میری جان بھی حاضر. مولائے کل میں مولا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے صدر علی شان السلام علیکم. آج جس موضوع پر مجھے لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے علم و عمل کا پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ علم و عمل کی پیکر تھی. اپنی ذات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کبھی کوئی ناشائستہ لفظ زبان سے نہ نکالا، کبھی کسی کا برا نہ چاہا، کبھی کسی کا دل نہ توڑا. دوستوں کے لیے رؤوف الرحیم، دشمنوں کے لیے کریم و حلیم، انتفاق کے بجائے احسان فرماتے، کما کی قدر کرتے، شہ سواروں نیزہ بازو کا دل بڑھاتے. پیڑکی سے دلچسپی تھی، کشتی میں طاق تھے، شعر سنتے، خوابوں کو تعبیر دیتے تھے، معمار بھی تھے، عمارت ساز بھی. محنت سے کبھی جی نہ چراتے، اپنا ہی نہیں دوسروں کا کام بھی کر دیا کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک نامی سے خوش ہوتے، بدنامی کو پسند نہ فرماتے، مہمانوں کی تعظیم کرتے، ہمسایوں کی تقریب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر گرامی السلام علیکم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا ہے، یعنی انسان کو اس کی ساخت کے حوالے سے خوبصورت بنایا، لیکن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بہت ہی پیارا اور خوبصورت بنایا. اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس کو جس طرح کمال سیرت میں تمام اولین و آخرین سے ممتاز اور افضل بنایا، اسی طرح آپ کو جمال نبوت میں بھی بے مثل و مثال پیدا فرمایا. حضور کے پیارے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمال نبوت کی شان بے مثال کو اس انداز میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن و جمال والا میری آنکھ نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں اور آپ سے زیادہ کمال والا کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب و نقائص سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ایسے ہی پیدا کیے
کرام السلام علیکم. آج میری تقریر کا عنوان ہے وجائے تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم. صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کی تمام شانوں اور جلووں کو بکھیرا تو کائنات وجود میں آ گئی. اس کائنات کی متنوع شانوں، رنگینیوں، رانائیوں کو سمیٹا تو وجاہتوں کا پیکر انسان بن گیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت میں پیدا فرمایا. کائنات انسانی کے تمام کمالات کو یکجا کیا تو کائنات نبوت وجود میں آ گئی. اس کائنات نبوت میں حضرت یوسف کو پیکر حسن و جمال، حضرت موسیٰ کو صاحب عصا اور ید بیضا عطا فرما دیا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو شامی سلطنت و حکومت کا مالک بنا دیا، اور حضرت عیسیٰ کو اعجاز مسیحائی عطا فرما دیا. جدا جدا پیکران نبوت آئے. صدر علی وقار منشائے شان السلام علیکم. صدر علی وقار اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کی تمام شانوں اور جلووں کو بکھیرا تو کائنات وجود میں آ گئی، اور کائنات کی متنوع شانوں، رنگینیوں اور رانائیوں کو سمیٹا تو وجاہتوں کا پیکر انسان بن گیا. صدر علی وقار اس کائنات نبوت میں حضرت یوسف کو پیکر حسن جمال اور حضرت موسیٰ کو صاحب عصا اور ید بیضا بنا دیا، سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کو شامی سلطنت و حکومت کا مالک بنا دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اعجاز مسیحائی عطا فرما دی. جدا جدا پیکرانے نبوت آئی. صدر علی وقار خالق کائنات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شانوں کا مظہر اتم بنا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک جامع علوم تھی. حضور کا ارشاد ہے میں تو صراط تقسیم کرتا ہوں اور اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے. صدر علی وقار آدم کی معافی کا ذریعہ بھی حضور بنے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم. ناظرین و سامعین السلام علیکم. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ختم الرسل مولائے کل. محترم ناظرین، قرآن کریم میں سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں سے بہترین نمونہ موجود ہے. قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، قرآن میں جن کی شان بیان خود خدا کرے، بندے سے اس کی مدح سرائی کس طرح ہو. محترم ناظرین، اسلام ایک آفاقی مذہب ہے اور اس کی آفاقیت کی بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جس طرح ایک خدا پر ایمان رکھنا لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح دو جہانوں کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مان کر اس رسول کے ختم رسل ہونے پر ایمان رکھنا. صدر گرامی السلام. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شاہ، تیرا مست نہیں خدا کی قسم. صدر بز رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، نور مجسم رسول محتشم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات بھی ہے، فخر موجودات بھی ہے، مرکز انوار و تجلیات بھی ہے، روح شمس جہاد بھی ہے، منبع فیض و برکات بھی ہے، جامع الحسنات بھی ہے اور حاصل حیات بھی ہے. اس بزم ہستو بو میں اس کائنات کے عرض و سما کی خوشکو اتر میں، بحرو بر میں شجر و حجر میں، دشت و جبل میں رنگ و بو میں، حسن جمال میں اور نکھت نور کے جتنے بھی کرشمے ہیں سب اسی نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ آرائیاں ہیں. عالم آب خاک کا سارا فروغ اسی سے ہو رہا، یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر علی وقار السلام علیکم. آج کی اس پروکار، شاندار، پربہار اور یادگار بزم میں موضوع سخن ہے وہ ہے ان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت علم و عمل کا پیکر صدر محترم رحمان و رحیم خدا نے اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام اوصاف جمیلہ، تمام کمالات، تمام صفات عالیہ، تمام خصائل حمیدہ، حسن و جمال کی تمام رنائیاں، اخلاق و کردار کی تمام دل فریبیاں، صورت و سیرت کی تمام دلکشیاں، کرامت و شرافت کی تمام زیبائیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اقدس میں سمیٹ آئی. کوئی تجھ سے دور ہے جس قدر وہ خدا سے اتنا ہی دور ہے.